جیسا کہ میڈیا پر مشہور ہے کہ بروز اتوار سورج گرہن لگنے والا ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس صورتحال کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں کیا حکم ہے اور آپ کی کیا تعلیم ہے؟ تو نماز کسوف یا نماز خسوف یہ مردوں اور عورتوں کے حق میں یہ سنت موقدہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ بے نور نہیں ہوتے، جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو۔ یہ ایک مشرکین مکہ میں عقیدہ پایا جاتا تھا کہ کسی بڑے آدمی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے یا کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ سورج اور چاند بے نور ہوتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جس سال فوت ہوا تو اس سال سورج بے نور ہوا، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھا ہم جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ بے نور نہیں ہوتے۔ تو اس میں کرنا کیا ہے، کیا کچھ مستحب ہے جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، سورج بے نور ہو جائے یا اسی طرح چاند بے نور ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس میں فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، وَكَبِّرُوا، اور اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو، وَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو۔ یعنی سورج بے نور ہونے کی صورت میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور تکبیرات کہیں، استغفار کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، اور اسی طرح نیکی اور صلہ رحمی کرنی چاہیے، یہ اس وقت مستحب ہے۔ اور نماز خسوف کا یا کسوف کا طریقہ کیا ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، اذان اور اقامت نہیں ہوتی، البتہ اگر کوئی سپیکر میں الصلاۃ جامعۃ کہہ دے تو یہ کہنا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ امام 2 رکعتیں نماز پڑھائے گا، ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 قیام کرے گا، اور قرات اور رکوع اور سجدہ میں کچھ طوالت اختیار کرے گا، لمبا قیام ہوگا، لمبا رکوع ہوگا، اور اسی طرح سجدہ بھی لمبا ہوگا۔ اور اگر دوران نماز یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر مختصر بھی کیا جا سکتا ہے۔ نماز کسوف کے بعد امام صاحب نماز کے بعد خطبہ بھی دے گا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج بے نور ہو گیا تھا تو آپ مسجد میں آئے اور کھڑے ہو کر آپ نے اللہ اکبر کہا، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی اور فرمایا سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو جلدی نماز کے لیے آ جاؤ۔ کچھ باتیں اس وقت لوگوں کے ہاں معروف ہوتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر چاند سورج کی طرف اس حالت میں دیکھنا۔ میں نے کل ایک کلپ سن رہا تھا، ایک عمر سیدھا ڈاکٹر تھے کراچی کے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، نہ شیشے کے ساتھ اور نہ ہی ایکس رے کے ساتھ اور نہ ہی ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب جبکہ حدیث میں ہے اذا رأیتموہما، جب تم ان دونوں کو دیکھو تو فافزعوا الی الصلاۃ، تم نماز کی طرف آ جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ وہ نماز میں تھیں تو حضرت اسماء آئیں، اور حضرت اسماء نے آ کر دیکھا یہ کون سا نماز کا وقت ہے، تو پوچھا کوئی نشانی ہے، تو فاشارت الی السماء، حضرت عائشہ نے نماز میں کھڑے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اوپر دیکھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چلو ٹک ٹکی باندھ کر نہ دیکھے، باقی صورتحال تو پرکھی جا سکتی ہے۔ کیسے پتہ ہے اگر آنکھیں بند کر کے یا کمرے میں بند نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ جو ہے کہ جب یہ صورتحال چھٹ جائے تو اس وقت تم جو ہے نا نماز عام نماز کی طرف مکمل کر لو، یا مطلب یہ ہے کہ مختصر کر لو، جب تک اتنی لمبی نماز پڑھو جب تک یہ صورتحال چھٹے نا، تو کیسے پتہ چلے گا وہ چھٹ گئی ہے؟ اگر ہم بند کمرے میں یا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ جانور جو ہیں ان کو کمروں میں باندھ دو، گدھوں کو ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اور حاملہ عورتیں جو ہے نا وہ باہر نہ نکلیں، یا اس طرح کی جو
باتیں لوگوں کے اندر معروف ہیں، یہ ان کا شرع سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، تو بس یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور دیگر جو اس وقت کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔